جو کام انسان کو لڑائی تک پہنچاتا ہے، آپسی جھگڑے تک پہنچاتا ہے، یا ہر وہ کام جس کو کرنے سے یہ آشنکا رہتی ہے کہ اس کو کرنے کے بعد آپس میں نفرت بڑھے گی، بگاڑ بڑھے گا، دشمنی پھیلے گی، لڑائیاں پھیلیں گی، فساد ہوگا، لوگ آپس میں بدگمان اور بدظن ہونے لگ جائیں گے، جو چیزیں قتل و غارت گری تک پہنچاتی ہیں، لڑائی جھگڑے تک پہنچاتی ہیں، اسلام نے ان ساری چیزوں پر پابندی لگا دی ہے، ان ساری چیزوں کو حرام کر دیا، اور صرف حرام ہی نہیں کیا بلکہ دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں ان سارے کاموں پر عذاب کی دھمکی دی ہے، عذاب کی بات کہی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب رکھا ہے جو ان کاموں کو کرتا ہے۔ ہم دیکھیں، غیبت وہ چیز ہے جو زمین کے سکون کو ختم کرتی ہے، جو لوگوں کے دلوں سے نفرت محبت کو ختم کرتی ہے۔ غیبت سے وہ یہ آشنکا ہے کہ غیبت اگر سارے لوگ کرنے لگ جائیں تو آپسی محبت ختم ہو جاتی ہے، نفرت بڑھ جاتی ہے، غیبت انسان کو لڑائی جھگڑے تک پہنچاتی ہے۔ اسلام نے غیبت پر پابندی لگا دی، اس کو حرام کر کے، اور پھر غیبت کرنے والے کو عذاب قبر میں مبتلا کر دیا اور عذاب جہنم کی دھمکی دی۔ اسی طرح دوسری چیز جو نفرت تک پہنچاتی ہے، اسلامی بھائی چارے کو یا آپسی بھائی چارے کو بھی خراب کرنے کا ذریعہ سبب بن سکتی ہے، چغل خوری۔ اسلام نے چغل خوری کو حرام کر دیا۔ اسی طرح جو آپسی بھائی چارے کو بگاڑنے کی ایک ذریعہ بننے والی چیز بدگمانی، اسلام نے بدگمانی پر پابندی لگاتے ہوئے اس کو حرام کر دیا۔ بدگمانی وہ چیز ہے جو آپس میں لڑائی جھگڑے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے، چاہے وہ آپس کی لڑائی مسلمانوں کی آپس کی ہو یا ان غیر مسلم بھائیوں سے ہو، اس میں سب عام ہیں۔ یہ غیبت حرام ہے، صرف یہ نہیں کہ غیر مسلموں کی جائز ہے، نہ، غیبت غیر مسلموں کی بھی کرنا حرام ہے، چغل خوری غیر مسلموں کی بھی کرنا حرام ہے۔ یہ آپسی جو ہمارا ملکی بھائی چارہ ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے لیے برابر ہے۔ اور اسی طرح الزام تراشی، یہ بھائی چارے کو بگاڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اسلام نے اس کو بھی حرام کر دیا، اور پھر اس پر بہت بڑی بڑی سزائیں رکھی ہیں اسلام نے، اور اسلام نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی ہے، الزام تراشی، تہمت تراشی وہ چیز ہے جو آپ کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گی، قبر میں بھی عذاب میں مبتلا کرے گی، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کیوں؟ اسلام نے اس پر پابندی لگا دی، کیوں؟ تاکہ تمہارا آپس کا بھائی چارہ نہ بگڑے۔ یہ محبت جو آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہے وہ ختم نہ ہو، نفرت میں نہ بدلے۔ اور اسی طرح کسی کو برے القاب سے پکارنا، برے برے ناموں سے پکارنا، اسلام نے اس کو بھی حرام کر دیا۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے لڑائی جھگڑے کا، اسلام نے اس دروازے کو بھی بند کر دیا۔ بے حیائی، یہ بھی لڑائی جھگڑے کا ذریعہ ہے۔ بے پردگی، یہ بھی لڑائی جھگڑے کا ذریعہ ہے۔ عریانیت، فحاشیت، یہ بھی لڑائی جھگڑے کا ذریعہ ہے۔ جب بے حیائی، بے پردگی عام ہوتی ہے تو پھر بہت سارے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، تو اسلام نے اس کو بھی حرام کر دیا اور اس کی بھی سزائیں لگا۔ تو الغرض میرا بتلانے اور کہنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، ہر وہ چیز جو آپسی بھائی چارے کو بگاڑنے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی تھی، اسلام نے اس پر پابندی لگا دی، اس کو حرام کر دیا، اور پھر اس کو کرنے پر یہ بات کہی، اب جو ایسا کرے گا، جو ان کاموں کو کرے گا، اس کی دنیا بھی زندگی برباد ہو جائے گی، قبر کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور آخرت میں اس کے لیے ذلیل اور رسوا کن عذاب ملے گا۔ اور ان سارے کاموں کو کرنے والا انسان میدان حشر کے اندر ذلیل و رسوا ہوگا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان سارے کاموں کو کرنے والا انسان، جو کام بھائی چارے کو ختم کرتے ہیں،
ان سارے کاموں کو انجام دینے والا آدمی اللہ رب العالمین نے اس کی ساری نیکیوں کو برباد بھی کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ حدیث، جو انسان چگلی کرتا ہے اس کی نیکیاں چھن جائیں گی، جو تہمت لگاتا ہے اس کی نیکیاں چھن جائیں گی، جو بدگمانی کرتا ہے اس کی نیکیاں چھن جائیں گی، جو فساد بگاڑ کی باتیں کرتا ہے اس کی نیکیاں چھن جائیں گی، جھوٹ بولنے والے کی نیکیاں چھن جائیں گی، کسی پر الزام لگانے والے کی نیکیاں چھن جائیں گی۔ یہ حدیث یاد ہے نا؟ من المفلس، مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث یاد ہے؟ آپ اندازہ کیجئے اسلام بھائی چارے کو کتنی گہرائی سے لے کر چلتا ہے۔ اسلام میں آپسی بھائی چارے کی کتنی اہمیت ہے۔ ہر وہ دروازہ بند کر دیا جس سے خطرہ تھی کہ اس سے بھائی چارے کو خطرہ ہے، اس کو حرام کر دیا اسلام نے، اس کام کو حرام کر دیا، اس عمل کو حرام کر دیا، اس جملے کو حرام کر دیا جس کے ذریعہ آپسی بھائی چارے کو خطرہ تھا، امن و امان کو خطرہ تھی، سکون کو خطرہ تھی، خوشگوار زندگی کو خطرہ تھی۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی، نہ کسی مذہب کے قانون میں، نہ کسی ملک کے قانون میں۔ جو بات اسلام نے کہی ہے اس کی مثال نہیں ہے، وہ لاجواب ہے، لا مثال ہے۔ تو خیر، بھائی چارے کو ختم کرنے والے لوگ وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، مذہبی طور پر وہ کوئی بھی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، کوئی کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق ہو، وہ اچھا نہیں ہوتا، وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ اسلام مذہب کی نگاہ میں بھی برا ہوتا ہے، اور سماج اور ملک کے قانون کے آدھار پر بھی وہ مجرم ہوتا ہے۔ اور مذہب اسلام کی تو بات ہی چھوڑیے، گنہگار کے لیے جو سزائیں جس طریقے سے، جس سسٹم سے اسلام نے رکھی ہیں، اس کی اپنی ایک مثال ہے۔ میرے بھائیو، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دوسرے کو مارنا، دوسرے کو قتل کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کو آپ چھوڑ دو، اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے۔ ہم اس بات سے سمجھیں دوسروں پر ظلم کرنا بھی حرام ہے، اور دوسروں پر ظلم کرنا تو جہاں تھا، اسلام نے انسان کو، مسلمان کو کہا ہے مسلمان تو اپنے آپے پر ظلم کرے یہ بھی حرام ہے۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، ایک انسان اپنے نفس پر ظلم کرے یہ بھی حرام ہے۔ میرے لیے جائز نہیں کہ میں اپنے نفس پر ظلم کروں، یہ حرام ہے اسلام کی نگاہ میں۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ جو مذہب اپنے نفس پر ظلم کرنا حرام بتاتا ہے، وہ دوسروں پر ظلم کرنا بدرجہ اولا اس کے نزدیک حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سارے مسلمانوں کو یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک پیر میں چپل پہن کر یا جوتی پہن کر نہ چلو۔ ایک پیر میں تو آپ نے جوتی پہن لی، دوسرا پیر ننگا ہے، آپ چل رہے ہو نا، یہ ایک پیر کے ساتھ ظلم ہے، ایسا نہ کرو۔ ایک پیر کو تو آپ آرام دے رہے ہو، دوسرے پیر کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ کہا ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ مذہب اسلام ہے۔ جو مذہب خود انسان کو اپنے نفس پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ دوسروں پر ظلم کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اور اتنا ہی نہیں، دوسروں کو مارنا، قتل کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر فرمایا، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا۔ جو انسان خودکشی کرتا ہے، کسی پہاڑ سے اپنے آپ کو نیچے گرا کر اپنی جان ہلاک کرتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین اس انسان کو جہنم میں ڈالے گا، اور پھر اس کو ایک پہاڑ پہ چڑھائے گا، اور اللہ فرمائے گا اب جب تک تو اس جہنم کے اندر ہے، اس پہاڑ پر چڑھتا رہے اور اس سے گرا کر تڑفا کر اپنے آپ کو مارتا رہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ ایسا انسان جو پہاڑ سے گرا کر اپنی جان
اپنے آپ کو موت کے حوالے کرتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اپنے آپ کو مارنے والا آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر جائے گا، تو دوسروں کی جان لینے والا آدمی کا انجام کیا ہوگا؟ ہم خود سمجھیں اس بات کو۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ جو انسان کسی دھاردار چیز سے اپنی خودکشی کرتا ہے، اپنی جان ہلاک کرتا ہے، جہنم کے اندر اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا، اور دھاردار لوہے کی کوئی چیز اس کے ہاتھ میں دے دے گا جس سے یہ اپنے گلے کو کاٹے گا، اور تڑپ تڑپ کر جہنم کے اندر مرتا رہے گا اور جیتا رہے گا۔ خودکشی حرام ہے، اپنے آپ کو مارنا حرام ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا حرام ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنا حرام ہے، اپنے آپ کو جلانا حرام ہے، اپنے جسم کو کاٹنا حرام ہے، اپنے آپ کو داغنا حرام ہے، آگ کے ذریعہ اپنا جسم گودنا اور داغنا، اس پر ہمارے نبی نے لعنت بھیجی ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ مسلمانوں اور دنیا کے لوگوں، اب انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ جو مذہب ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اپنی جان پر ظلم کرنا حرام قرار دیتا ہے، خودکشی کرنا حرام قرار دیتا ہے، وہ مذہب کسی دوسرے پر ظلم کرنا، کسی دوسرے کو مارنا، کسی دوسرے کو ستانا، کسی دوسرے کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ کتنی گہرائی سے اسلام نے امن و امان، امن و سلامتی اور بھائی چارے کی تعلیم دی ہے، ہم اس بات کا اندازہ رکھیں۔ قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑے کا لفظ ہی اسلام نے اسلامی سماج اور مسلمانوں کے درمیان سے ختم کر دیا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو لڑائی جھگڑا یا نفرت تک پہنچاتی ہے وہ حرام ہے اسلام کے نزدیک۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جو آدمی ناجائز کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے یا پھر وہ زمین پر فساد، فتنہ اور دنگا بھڑکاتا ہے، اس آدمی کی سزا کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا، بیان کی ہے اس کی سزا کیا ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنے والا، زمین پر اپنی زبان سے، اپنے کارناموں سے، اپنی حرکتوں سے فساد بھڑکانے والا آدمی کی سزا یہ ہے، کسی ایک کو ناحق قتل کرنے والا، اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے گویا کہ اس نے پوری دنیا کو قتل کیا۔ مجھے بتلاؤ کسی کو ناحق قتل کرنے کی یہ سزا کس مذہب نے دی ہے سوائے اسلام کے؟ کس ملک کے قانون نے دی ہے اتنی بڑی سزا سوائے اسلام کے یا اسلامی حکومت کے؟ اب تو اسلامی حکومتیں ختم ہو گئی، صرف نام بدنام ہوتا ہے اسلامی حکومتوں کا، ورنہ اسلامی حکومت اب زمین پر نہیں ہے۔ ایک دور تھا جب شاہ عبدالعزیز سے، جو سعودی کے حکمراں تھے، یو این اقوام متحدہ میں ان سے مانگ کری کہ آپ کا سنویدھان کیا ہے سعودی حکومت کا، وہ دو، تو انہوں نے قرآن مجید کو آگے کر دیا، یہ ہے ہمارا قانون، یہ ہمارا سنویدھان ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یہ قرآن جو کہتا ہے ہم وہ کریں گے۔ ایک دور تھا یہ چلا گیا، اور ایک دور وہ بھی تھا جب اسی حکومت کو 2005 میں امن و شانتی کا ایوارڈ بھی ملا تھا۔ یہ کیوں؟ قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے میں یہ سب کچھ ملتا ہے انسان کو۔ زمین پر امن کی ذمہ دار قرآن ہے، زمین پر امن قائم کرنا ہے تو دنیا کو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، قرآن کو سیکھنا پڑے گا، قرآن کی باتوں کو لوگوں کے درمیان میں نافذ کرنا پڑے گا، زمین پر امن و امان آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ایک انسان کو قتل کرنے کی سزا ساری دنیا کو قتل کرنے کی ہے، چاہے وہ کسی مسلمان کو مارا جائے یا کسی غیر مسلم کو مارا جائے۔ مرنے والا کوئی بھی ہے، یہ نہیں کہ یہ سزا مسلمان کو مارنے پر نہ، اگر کسی غیر مسلم کو بھی ناحق مارا جائے گا
تو اس قتل کرنے والے کو اتنا بڑا گناہ ملے گا یا اتنی بڑی سزا اللہ دے گا اس کو جتنی بڑی سزا ساری دنیا کو قتل کرنے پر انسان کو ملنی چاہیے۔ کہاں ہیں یہ باتیں؟ مسلمانوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج دنیا کے لوگوں کو اسلامی ان آیات کو ان کے سامنے رکھا جائے، ان تک اسلام کے اس پیغام کو پہنچایا جائے، سوشل میڈیا کا استعمال کر کے یا اور دوسرے ذرائع سے اسلامی تعلیم کو عام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دعوت و تبلیغ کے کام ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ ہم خود بے دین ہو گئے، کم از کم اتنا تو کریں کہ اسلام کی جو سچائی قرآن کے اندر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہیں، اس تعلیمات کو سوشل میڈیا کے ذریعہ ہم عام کریں، غیروں کو بتلائیں۔ اسلام وہ نہیں ہے جو تم دکھلانے کی کوشش کرتے ہو، اسلام یہ ہے جو قرآن میں ہے، محمد الرسول اللہ کے فرامین میں۔ یہ نام و نہاد مسلمان اور اسلام کے نام پر بننے والے یہ جھوٹے فسادی دنگائی گروپ جو اسلام کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے جو دشمن ہیں اسلام کے نام پر، ان کے اصلی چہرہ جو چھپا ہوا ہے وہ نکل کر دنیا کے سامنے آئے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور اسلام کے نام پر یہ دنیا کے اندر بگاڑ کھڑا کر رہے ہیں، جبکہ اصل سچائی تو اسلام کی قرآن میں اور حدیث میں، جو ان مسلمانوں کو بھی نہیں پتہ۔ تاکہ دنیا کی آنکھیں کھلیں، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا سب مسلمان پر فرض ہے۔ بہرحال اسی طرح قرآن مجید کے دوسری آیت آپ دیکھیے، انسان کے کلیجے کو پھاڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ، بے شک ان لوگوں کی سزا جو زمین پر لڑائی جھگڑے کی بات کرتے ہیں، دنگا و فساد کی بات کرتے ہیں، زمین پر بگاڑ کھڑا کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ اور جو لوگ اپنی حرکتوں سے اپنی باتوں سے زمین کے امن کو ختم کرتے ہیں، خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے، پہلی سزا ان یقتلوا، بلا کسی چوں چرا کے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ کون ہے، یہ چھوٹا آدمی ہے یہ بڑا آدمی ہے، ان یقتلوا، بغیر کچھ سوچے سمجھے۔ پہلی سزا یہ ہے اس دنگائی کو، اس بگاڑ کرنے والے کو، امن کو بھنگ کرنے والے انسان کو سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے، ان یقتلوا، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور پھر دوسری سزا او یصلبوا، اس کو پھانسی دے دی جائے، عوام کے سامنے پھانسی دی جائے۔ زمین کے سکون کو ختم کرنے کا یہ انجام ہے، دیکھ لو اس کو۔ جو انسان بھی زمین کے امن و امان کو، بھائی چارے کو خطرہ بنے گا، اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ اور تیسری سزا او یقطعوا ایدیہم وارجلہم، یا اس کے ہاتھ پیروں کو کاٹ دیا جائے۔ جو انسان بھائی چارے کے لیے ناسور بنتا ہے، آپسی بھائی چارے میں بھنگ ڈالتا ہے، آپسی بھائی چارے کو دشمنی میں بدلتا ہے، اپنے لفاظیوں کے ذریعہ، سوشل میڈیا کے ذریعہ، اپنی حرکتوں کے ذریعہ، اپنے ویوہار کے ذریعہ، اسلام کہتا ہے یہ چاہے کوئی بھی ہو، کائن من کان، کرنے والا کوئی بھی ہے، اس کے ہاتھوں کو اور اس کے پیروں کو کاٹ دیا جائے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، او ینفع من الارض، ہاتھ پیر کیسے کاٹے جائیں؟ دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، بایاں پیر کاٹا جائے گا، یا دایاں پیر کاٹا جائے گا، بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، جس کو اردو میں کہتے ہیں خلاف سمت، ان کے ہاتھ پیروں کو کاٹا جائے۔ یہ بد امنی پھیلانے کی سزا اللہ نے بیان کی ہے قرآن کے اندر۔ اور آگے کیا فرمایا، او ینفع من الارض، یا اس انسان کو ملک بدر کر دیا جائے گا، اس کو علاقے سے بھگا دیا جائے گا، اپنی زمین سے بھگا دیا جائے گا۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی ذلت اور رسوائی ہے دنیا کے اندر۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ یہ اسلام ہے میرے بھائیوں، جو زمین کے سکون کو ختم کرنے کی سزا اللہ نے بتلائی ہے قرآن کے اندر، کسی اور نے نہیں، اللہ نے خود بیان کی ہے قرآن کے اندر۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ نے صاف الفاظ میں فرمایا
ان لوگوں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے جو بھائی چارے کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں، جو امن سکون کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں، جو آپسی من مٹاوے کو بڑھاوا دیتے ہیں، جو نفرت کو بڑھاوا دیتے ہیں، جو دشمنی کو بڑھاوا دیتے ہیں، جو محبت کی بات نہیں کرتے، جو دشمنی کی بات کرتے ہیں، یہ ان کی سزا اسلام نے بیان کی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، یہ آدمی جس کو قتل کیا گیا قیامت کے دن آئے گا، اللہ رب العالمین کے دربار میں آئے گا اور اللہ رب العالمین سے کہے گا یجیء القاتل والمقتول یوم القیامت، قاتل اور مقتول دونوں رب العالمین کے دربار میں آئیں گے۔ کس حال میں؟ وہ آدمی جس کو قتل کیا گیا ہے وہ اس کی گردن سے چپٹا ہوا ہوگا جو قاتل ہے، اور کیا کہے گا مقتول؟ ربی سل ھذا لما قتلنی، اے میرے رب اس سے پوچھو اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، میرا جرم کیا تھا، میرا گناہ کیا تھا، مجھے کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا؟ یہ قاتل اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر مقدمہ لڑے گا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں انسانی حقوق میں سب سے پہلا جو حساب ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، سب سے پہلا سوال قیامت کے دن قتل کے بارے میں ہوگا، کس کو قتل کیا، کیوں قتل کیا۔ اور ایک حدیث کے اندر ہمارے نبی نے فرمایا قتل کرنے والا قاتل جنت کی بات کرنا چھوڑ دے، جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ یہ اسلام ہے جو دنگائیوں کی سزا متعین کرتا ہے، جو امن و سکون اور بھائی چارے کی بات کس انداز میں کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں یمن کے راستے میں ایک عورت قتل کی ہوئی ملی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں یہ بات پہنچی۔ عمر فاروق نے تفتیش جانچ کرنے کی ٹیم تیار کر دی، ٹیم کو لگا دیا اور پھر کہا جب قاتل پکڑے گئے، 4 قاتل تھے، چاروں مسلمان تھے، عمر فاروق نے کہا 4 ملے ہوں، یاد رکھو اگر اس عورت کے قتل میں پورا کا پورا یمن شامل ہوتا، آج خطاب کا بیٹا پورے یمن کو قتل کر کے رکھ دیتا اس عورت کے ناحق قتل کی وجہ سے۔ یہ اسلام ہے، اور قرآن کے اندر بھی اللہ یہی کہتا ہے ایک ناحق کو قتل کرنے کی سزا سارے انسانوں کو قتل کرنے کی سزا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک آسمان و زمین کو برباد کرنا یہ آسان ہے اس سے کہ کسی کو ناحق قتل کیا جائے۔ اللہ آسمانوں کو برباد کر دے، زمین کو برباد کر دے، یہ اللہ کے لیے بڑی بات نہیں ہے، لیکن کسی کو ناحق قتل کیا جائے یہ اللہ کے لیے بڑی بات ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سنن نبی داؤد کی روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے رائے مشورے کے ذریعہ صرف اپنی زبان کی باتوں کے ذریعہ کسی کے قتل میں شامل ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے دربار میں میدان محشر میں اس انسان پر لعنت پڑ رہی ہوگی۔ صرف الفاظ کے ذریعے اگر شامل ہے تو اس پر لعنت پڑ رہی ہوگی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ اور آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی ناجائز کسی غیر مسلم کو قتل کرتا ہے، پھر ہمارے نبی نے کیا کہا، الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا ناجائز کسی غیر مسلم کو قتل کرنے والا فقط آذنی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور ومن آذنی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ یہ ہے اسلام۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان اپنی جہالت، دین سے دوری اور بے علمی کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے جذبات کا شکار ہیں۔ بہت سارے لوگ جذبات میں آ کر نہ جانے اسلام کے نام پر آج کیا کیا کر رہے ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے۔ لیکن اسلام کی جو سچی تعلیم ہے وہ صرف قرآن تک محدود ہو کر رہ گئی، احادیثوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔
اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم قرآنی آیات کو جو بھائی چارے کو بڑھاوا دیتی ہیں، جو امن و سکون کی بات کرتی ہیں، وہ حدیثیں جو آپسی بھائی چارے اور امن و سکون کی باتیں کرتی ہیں، ان حدیثوں کو کوٹ کر کے ہم سوشل میڈیا پر چھوڑیں، لوگوں کو بتلائیں اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے جو کچھ یہ نام و نہاد کے مسلمان کر رہے ہیں، یا جو لوگوں کی زبانی اسلام کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے ہم یہ کام کریں اور جذبات سے دور رہیں، سنجیدگی کے ساتھ، تمانت کے ساتھ اور کھلے ذہن سے باتوں کو سوجھ بوجھ کے ساتھ سنیں، سمجھیں اور سچی تعلیمات سے جڑے رہیں، اپنے آپ کو سچا، فرما بردار اور حقیقی مسلمان بنائیں۔ یہی اللہ چاہتا ہے اور یہی اللہ آپ سے مانگ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ شیطان کے جو راستے ہیں، بھڑکاؤ باتیں، جذباتی باتیں اور یہ لڑائی بھڑائی کی باتیں، یہ قتل و غارت گری کی باتیں، یہ گالی گلوچ، یہ غیبت، یہ چغل خوری، یہ اسلام کی باتیں نہیں ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ ان کو پہچانو، اسلام میں داخل ہو کر شیطانی راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو ہم اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں اور اپنے لیے، اپنے گھر بار کے امن و امان کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے ملک کے امان کے لیے، سکون اطمینان کے لیے، اپنے ملک کی کھیتی باڑی کی ترقی، فصلوں کی ترقی کے لیے، یہاں کے پھل فروٹ کی ترقی کے لیے، باغات کی ترقی کے لیے اسلام ہمیں کہتا ہے اللہ سے دعائیں کریں۔ خیر، اللہ رب العالمین سے